سلطان نے پہلی مرتبہ کسی مسلمان نوجوان کو خلاف معمول ینیچری میں بھرتی کیا تھا، اور سلطان کے اس فیصلے کی حقیقی حکمت یہ تھی کہ 9 مسلم سپاہیوں کے اس لشکر میں ایک آدھ پختہ کار مسلمان کو اس لیے بھی شامل ہونا چاہیے کہ آئے دن اٹھتی ہوئی بغاوتوں اور سازشوں سے باخبر رہا جا سکے۔ ابو جعفر نے ینیچری کے بعد سالاروں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت پر لوٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ابو جعفر کی سرگرمیوں سے ینیچری میں غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے باخبر کان اس صورتحال کی سن گھن لے چکے تھے۔ چنانچہ سلطان نے قاسم کو 9 مسلموں کی فوج میں شامل کر کے حاکمانہ بصیرت کا ثبوت دیا، اور یہی بات ابو جعفر کے لیے کڑوا نوالا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے فیصلے سے بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اب ایک پختہ کار عرب مسلمان کی موجودگی میں ابو جعفر کے لیے ینیچری کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو جعفر کے پیٹ کا یہی مروڑ تھا جو اسے عثمانی تربیت گاہ کے استاد طاہر کے گھر کھینچ لایا تھا، اور اس وقت ابو جعفر قاسم کی شخصیت اور ایمان کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن قاسم بن ہشام کئی پشتوں سے مسلمان مجاہد اور جنگجو تھا۔ ابو جعفر کو قاسم اور طاہر کا انداز گفتگو دیکھ کر شدید مایوسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مکار اور تجربہ کار نگاہیں یہ بھانپ چکی تھیں کہ ان دونوں عرب بھائیوں کو پھانسنا آسان کام نہیں۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرنے کے بعد براہ راست قاسم سے سوال کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ سلطان نے پہلی مرتبہ ینیچری میں کسی مسلمان سالار کو شامل کیا ہے؟ قاسم پہلے ہی ابو جعفر کی سانپ جیسی تیز آنکھوں کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ سوال کیا تو قاسم کو عجیب سا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم بولتا، طاہر بول پڑا، سنا ہے کہ ینیچری میں کوئی بغاوت پروان چڑھ رہی ہے۔ غالباً سلطان نے اسی کی حقیقت جاننے کے لیے میرے بھائی پر اعتماد کیا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابو جعفر کا دل دھک سے رہ گیا۔ ینیچری میں پروان چڑھنے والی بغاوت کا سرغنہ وہ خود تھا۔ طاہر بن ہشام کی بات نے مہمان خانے کی فضا میں سنسنی بھر دی تھی۔ ابو جعفر سراسیمہ ہو گیا، کیونکہ قاسم کی نظریں بدستور ابو جعفر کے چہرے پر تھیں۔ ابو جعفر نے ان ذہین عرب بھائیوں میں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اگلے دن قاسم اپنی نئی وردی پہن کر اور اپنے من پسند گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچری کے صدر مقام کی جانب چل دیا۔ یہاں اس کی ملاقات سب سے پہلے آغا حسن سے ہوئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ سے شکست کھائی تھی۔ قاسم کو اس نوجوان کے چہرے پر عجب سادگی اور خلوص دکھائی دیا۔ قاسم نے بہت جلد اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہونے والی ہے۔ آغا حسن قاسم سے عمر میں بڑا تھا اور ینیچری کا تجربہ کار سالار تھا۔ اپنے کارناموں اور شجاعت کی وجہ سے وہ ترقی کر کے 10 ہزاری منصب تک پہنچ چکا تھا۔ آغا حسن قاسم کو ینیچری کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے تہوار والے روز سے ہی قاسم بہت پسند آیا تھا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ قاسم بھی فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ینیچری کے دونوں سالار آپس میں بغلگیر ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے صدر دفتر کی طرف بڑھنے لگے۔ آغا حسن نے چلتے چلتے کہا، میں آپ کے بڑے بھائی طاہر بن ہشام کو جانتا ہوں، وہ تربیت گاہ میں شمشیر زنی کے استاد ہیں، تو میں کبھی کبھار اپنے شوق سے ان کا فن دیکھنے جاتا ہوں۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے بھائی جان بھی آپ کو جانتے ہوں گے۔ اچھا ہوا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس دن آپ نے بڑے ماہرانہ وار کیے تھے۔ آپ کی شمشیر نہ ٹوٹتی تو آپ یقیناً سکندر بیگ کو تھکا کر شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آغا حسن قاسم کی ماہرانہ رائے سن کر حیران رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی تلوار دھوکہ دے گئی تھی، ورنہ وہ ابھی کئی گھنٹے تک لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ قاسم دن بھر آغا حسن کے ساتھ رہا۔ اسے اس کی کمان میں کام کرنے والے 1000 5 صدی 1 صدی اور 10 سپاہیوں کے سالاروں سے ملوایا گیا۔ ینیچری کی تمام فوج ایک بہت بڑی کالونی میں مقیم تھی۔ یہ سب لوگ اپنا گھر بار، وطن اور مذہب چھوڑ چکے تھے
اور اس وقت اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کیے ہوئے تھے۔ شام کو گھر کی جانب واپس آتے ہوئے قاسم جب آغا حسن سے اجازت لینے لگا تو اسے ایک دم ابو جعفر کا خیال آیا، اور پھر اسے ینیچری میں مبینہ بغاوت کی یاد آئی۔ وہ دن بھر کی رفاقت میں جان چکا تھا کہ آغا حسن قابل اعتماد سپاہی ہے، چنانچہ اس نے قدر رازدارانہ لہجے میں آغا حسن سے دریافت کیا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ینیچری میں بعض لوگ سلطان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ آغا حسن نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور پھر محتاط لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ تنخواہ بڑھانے اور دیگر سہولیات میں اضافے کی ضد کر رہے ہیں۔ قاسم نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور آغا حسن سے اجازت لے لی۔ جلد ہی قاسم ینیچری میں ایک محبوب و مقبول سالار بن گیا۔ اب اس کے والدین بھی ادرنا میں اس کے بھائی کے گھر آ چکے تھے۔ روزانہ علی صبح گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچری کے معسکر جانا اور پھر شام کے بعد واپس لوٹنا قاسم کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ آغا حسن کے پاس رات کے کھانے کے لیے رک جاتا اور دیر سے واپس آتا۔ اسی طرح کی ایک رات قاسم معسکر سے گھر آنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں زیتون کے چند باغات پڑتے تھے۔ 10ویں رات کا چاند زیتون کے درختوں پر چاندنی کی چادر پھیلا چکا تھا۔ قریب ہی پہاڑی پانی کا ایک بڑا سا تالاب تھا جس کے چہار اطراف نرم سبزہ کسی قالین کی طرح بچھا ہوا تھا۔ قاسم تالاب کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کسی نے کہیں سے تالاب میں کنکر پھینک دیا تھا۔ پانی میں کنکر کا چھناکا پیدا ہوا تو قاسم نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بجلی کسی تیزی سے اپنی چمکدار شمشیر نیام سے باہر کر لی۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈ لیا تو گردن اڑائے بغیر نہیں رکوں گا۔ زمستانی ہوا پتے پتے کو رقص پر مجبور کر رہی تھی۔ چاندنی کی وجہ سے درختوں کے سائے کسی طلسماتی شہر میں گمسم کھڑے سیاہ دیو محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گھوڑے کے سموں کے نیچے کڑکڑاتے ہوئے زیتون کے خشک پتے پورے ماحول میں دیو مالائی رنگ بھر رہے تھے۔ قاسم کے کان کھڑے تھے اور وہ اپنی تمام حسیات کو بیدار کیے کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یک لخت اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز انار کے چھوٹے درختوں کے عقب سے آ رہی تھی۔ قاسم نے تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گھوڑے کو اسی جانب موڑ لیا۔ قریب جانے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہیں 2 گھوڑے تھے جو ایک بگی کے آگے جتے ہوئے تھے۔ بگی کو یہاں ویرانے میں دیکھ کر قاسم کو حیرت ہوئی۔ اس قسم کے رت یہاں ادرنا میں طبقہ اشرافیہ کی خواتین استعمال کیا کرتی تھیں۔ قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ وہ رت کے قریب گیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے یہاں؟ وہ کچھ دیر تک پکارتا رہا۔ جب اسے کوئی جواب سنائی نہ دیا تو اس نے رت کی پچھلی طرف جا کر عقبی پردے کو تلوار کی نوک سے اٹھا دیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب قاسم مزید محتاط اور مستعد ہو گیا۔ ابھی وہ صورتحال کی نزاکت پر غور ہی کر رہا تھا کہ اسے انار کے ایک درخت کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلتا دکھائی دیا۔ قاسم نے آن واحد میں تلوار میان میں ڈالی اور گھوڑے کی زین سے لٹکی کمان تان لی جس میں ایک تیز دھار تیر پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے حرکت کرتے ہوئے ہیولے کو حکم دیا، خبردار، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیر چھوڑ دوں گا۔ ہیولا اپنی جگہ رک گیا اور پھر اگلے لمحے ایک خوبصورت نقرئی کہکا زیتون کے باغات میں گونجتا چلا گیا۔ یہ جان کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے کہ وہ ہیولا کسی عورت کا تھا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے اس کا واسطہ کسی چڑیل سے پڑ گیا ہو، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ عورت کا ہیولا خود ہی بول اٹھا، ڈر گئے؟ یعنی چری کے 5000 سالار صاحب ڈر گئے؟ یہ مارسی کی آواز تھی۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ قاسم مارسی سے متعلق قدحن کچھ نہیں جانتا تھا۔ مارسی نرم قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی قاسم کے بالکل قریب آ گئی۔ اب وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔
10ویں رات کی چاندنی اس کے شگفتہ چہرے کو نوری شعاؤں کا غسل دے رہی تھی۔ اس کی کٹورے جیسی آنکھیں کسی نیلی جھیل کی طرح جلملا رہی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی قاسم کے سامنے آئی اور انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگی، محترم سالار، میں اس انداز میں ملنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں اگر مزید دیر رکتی تو زیادہ تباہی پھیلنے کا اندیشہ تھا، چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس طرح راستے میں آپ سے مل لیا جائے۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مارسی کی بات سے قاسم چونکا، لیکن ابھی تک وہ سرراہ ملنے والی اس دوشیزہ پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مارسی سے وہی سوال کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ بعد میں کہیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ مارسی نے اپنی گھنی اور لمبی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کو معدوم کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، محترم سالار، آپ میری بابت جاننے کے بجائے اس اہم راز کو غور سے سنیے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مارسی نے ساتھ ہی بتانا شروع کیا، محترم سالار، آپ یقین کیجئے، سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا سکندر بیگ دل سے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ وہ عیسائیوں کی ایک گہری چال کے تحت جارج کرسٹیارڈ سے سکندر بیگ بنا ہے۔ سلطان نے اسے لا علمی میں مغربی سرحدات کی جاگیر سونپ دی ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ البانیہ کے انجہانی بادشاہ جان کرسٹیارڈ کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ بعض عیسائی جاگیرداروں اور فوج کے بعض سالاروں کی مدد سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ وہ البانیہ کو سلطان کی باز گزاری سے آزاد کر کے سلطان سے انتقام لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے 3 چھوٹے بھائیوں کو سلطان نے زہر دے کر مروایا تھا۔ محترم سالار، آپ میری بات کا یقین کیجئے، اس سازش میں ابو جعفر نامی ایک شخص بھی شریک ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ مارسی نے اتنا کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بگی کی طرف بڑھ گئی۔ قاسم ابھی تک حیرت کے مارے ساکت و جامد کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کی اوٹ سے ایک نوعمر لڑکا نکلا جس نے کوچوانو جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکا تیزی سے بگی پر سوار ہوا اور گھوڑوں کو چاوک رسید کر دی۔ قاسم حیرت کے جھٹکے سے اس وقت نکلا جب مارسی کی بگی جا چکی تھی۔ اسے اچانک اجنبی دوشیزہ کے نکل جانے کا افسوس ہوا اور اس نے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ اب وہ مارسی کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ پہلے پہل بگی زیادہ تیز دوڑتی رہی، لیکن شہری آبادی کے قریب پہنچتے ہی اس کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ یعنی چری کی عسکری کالونی ادرنا سے باہر یورپی سمت پر واقع تھی۔ وہاں سے شہر تک آتے ہوئے 3 سے 4 کوس فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ فصیل شہر کے قریب پہنچنے سے پہلے یک لخت مارسی کی بگی رک گئی۔ یہاں بھی چاندنی نے پورے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ قاسم کا گھوڑا بگی کے قریب پہنچا تو مارسی نے بگی کا عقبی پردہ اٹھا دیا۔ قاسم بگی کے بالکل عقب میں جا کر رک گیا۔ اب مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں مارسی نے پلکیں جھکا لیں۔ قاسم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مارسی کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر قاسم نے پر اعتماد لہجے میں مارسی سے سوال کیا، دیکھیے محترمہ، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ نامکمل اور ناقابل یقین ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پیچھے چل پڑا تھا تاکہ آپ سے مزید کچھ پوچھ سکوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ چاہتی تو سلطان تک خود بھی پہنچ سکتی تھی۔ سلطان کے علاوہ دیگر عمائدین سلطنت بھی بے شمار ہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے مجھے یعنی ایک بالکل نئے اور اجنبی شخص کو چنا ہے۔ قاسم بات کرنے کے دوران گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ مارسی نے قاسم کو جواب دیا، محترم سالار، آپ ادرنا کے لیے اجنبی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے آپ بالکل اجنبی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا تو میں خود رک گئی تاکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنی مجبوری سمجھا سکوں۔ اس وقت ادرنا میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص مجھے دکھائی نہیں دیا جس تک میری آسانی سے رسائی ہو۔
یا میں اس پر اعتماد کر سکوں۔ میں نے آپ کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ آپ تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دے چکے ہیں اور ایک ہی مقابلے میں اس کی شیطانی فطرت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را میرے بارے میں ابھی سے جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں مجبور ہوں۔ جس وقت بتانا مناسب ہوا میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ اب دراز قد قاسم مارسی کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مارسی کی آنکھوں میں صبح کے ستارے کی جھلمل بھی دیکھی تھی اور شفق کی اداسی بھی۔ یہ لڑکی قاسم کے تصور سے زیادہ حسین تھی۔ اس کی لمبی سیاہ پلکیں جب جھپکتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے چاندنی سے سحر کا جھپٹا آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ مارسی کی شفاف اور چوڑی پیشانی اس کی ذہانت کی عکاس تھی۔ اس کا جسم نازک بھی تھا اور سڈول بھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی یاقوت کی مورت نے لباس پہن رکھا ہو۔ قاسم کا ذہن مارسی کا حسن دیکھ کر ڈگمگانے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے میں یہ سلطان کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے سکندر جیسے سلطان کے مقرب شخص پر انگلی اٹھانا دانش مندی نہیں۔ ہاں، میں اپنے طور پر سکندر بیگ کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں آپ سے پھر ملنا چاہوں تو مل سکوں۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ قاسم نے مارسی کی نیلگوں آنکھوں میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا۔ مارسی قاسم کی حالت سمجھ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ مارسی کو تو خود قاسم جیسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی۔ وہ اگر قاسم سے دل کا سودا کر لیتی اور قاسم بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتا تو یہ مارسی کے لیے آنے والے خطرات سے بچنے کا واحد کامیاب راستہ تھا۔ مارسی نے قاسم کی بات سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مدھم آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے خود ملاقات کر لوں گی، آپ تکلیف مت کیجیے گا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ قاسم نے مارسی کی بات کاٹ کر کہا، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میرا بااعتماد ملازم اکبر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہے گا۔ مارسی نے مسئلے کا حل بتا دیا۔ قاسم نے پھر کہا، کیا آپ کا ملازم یہی کوچوان تو نہیں جو اس وقت آپ کی بگی چلا رہا ہے؟ جی ہاں، یہی ہے۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات بتائیے، آپ نے ایک شخص کا نام لیا، ابو جعفر۔ اس شخص کے بارے میں آپ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ قاسم نے مہان ابو جعفر کا خیال آتے ہی مارسی سے پوچھا تو مارسی بولی، فی الحال تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی کہ یہ شخص سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں شریک ہے، لیکن اس سے زیادہ میں اس لیے کچھ نہیں بتا سکتی کہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ شخص انتہائی مکار اور شاطر ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اس نے ینیچری کے سپہ سالار اور سلطان کے بعض رشتہ داروں تک رسائی حاصل کر رکھی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں سن کر قاسم کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ابو جعفر سے مل چکا تھا۔ ابو جعفر اس کے بھائی کے گھر پر آیا تھا اور قاسم اسی دن اس کی سانپ جیسی تیز آنکھوں سے محتاط ہو گیا تھا۔ قاسم ابھی مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مارسی نے یکلخت اجازت مانگ لی۔ مارسی کے ہونٹوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ تھی اور وہ مکھن جیسے لہجے میں کہہ رہی تھی، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قاسم نے بدلی سے سر ہلایا اور مارسی نے کوچوان لڑکے کو چلنے کا اشارہ دے دیا۔ اگلے لمحے بگی حرکت میں آئی اور ہوا ہو گئی۔ قاسم ڈھیلے قدموں سے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب سے سکندر ادرنا چھوڑ کر گیا تھا، ابو جعفر کی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں، کیونکہ اس کا سب سے بہترین مہرہ اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکا تھا، یعنی سکندر بیگ بہت سے خطرناک اور مذموم مقاصد لے کر مغربی سرحدات کی جانب جا چکا تھا۔ ابو جعفر نے ادرنا میں بیٹھ کر دو بڑے منصوبے ترتیب دیے تھے۔ ایک تھا سکندر بیگ کو البانیہ کے ملک میں بغاوت اور خود مختاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار کرنا، اور دوسرا تھا ینیچری میں ایک تباہ کن بغاوت پروان چڑھانا۔ سکندر بیگ کے سلسلے میں تو اب تک جو کچھ ابو جعفر نے چاہا تھا حرف بحرف پورا ہوا تھا،
اور اب سکندر اپنی آخری ہدایات لے کر اپنے مشن پر جا چکا تھا اور چند ہی دنوں میں البانیہ کی طرف سے سلطان مراد خان ثانی کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ادھر ابو جعفر کی ینیچری میں بغاوت پھیلانے کی سازش بھی پایہ تکمیل کو پہنچنے والی تھی۔ ینیچری میں بعض ایسے نو مسلم سپاہی بھی ہوا کرتے تھے جن کے سچے دل سے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ ابو جعفر کا شکار ایسے ہی نوجوان تھے اور اس نے بہت سے نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنی سازش میں شامل کر لیا تھا۔ ابو جعفر بہت خوش تھا کیونکہ اس کا مشن کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچنے والا تھا۔ ابو جعفر گزشتہ کئی سالوں سے ادرنا میں تھا لیکن وہ کبھی کسی کی نگاہوں میں نہیں آیا، اور اب ادرنا میں اس کا کام بھی قریب الاختتام تھا۔ اسے سکندر بیگ کی بغاوت کا انتظار تھا۔ البانیہ سے خود مختاری کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ یہاں ادرنا میں بھی ینیچری کے بعد سالار ہتھیار اٹھا کر اہلیان شہر کو یرغمال کر لیتے۔ ینیچری کے بعد سالار اور ان کے کچھ رشتہ دار محل کو سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس طرح ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا مکمل سامان کر چکا تھا۔ ادھر چند دن ہی ہوئے تھے کہ یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ سلطان کی بعض یورپی باجگزار ریاستیں بغاوت کا اعلان کر چکی ہیں، جبکہ بوسنیا، سربیا اور ہنگری کی فوجیں ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہونے لگی تھیں۔ دراصل سربیا کا بادشاہ لارڈ سٹیفن، جو سلطان مراد خان ثانی کا سسر بھی تھا، جب سے فوت ہوا تھا، سربیا نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ لارڈ سٹیفن کا جانشین جارج برنکوچ تھا۔ یہ شخص اپنے پیش رو کی طرح مال اندیش اور سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے قیصر قسطنطنیہ کو اس کی طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ قیصر اندر ہی اندر جارج برنک اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان ثانی کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نکوپولس کی شکست کے تلخ تجربے کو بھول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان ثانی نے 1430 عیسوی میں جزیرہ زانٹی اور یونان کے جنوبی حصے سمیت سالونیکا تک کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں کے ساتھ دب کر سلطان سے صلح کی۔ وینس چونکہ قیصر قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ چنانچہ قیصر اپنے سیاسی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ایک طرف یہاں ادرنا میں اس کے جاسوس اب کامیابی کے قریب تھے، اور دوسری طرف سربیا، رومانیہ، ہنگری اور کروٹیا کے عیسائی سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے۔ اگرچہ ان بغاوتوں کا سن کر ایک مرتبہ 1438 عیسوی میں سلطان ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کر چکا تھا، اور سلطان نے اس حملے کے دوران 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کر کے اپنی قوت و سکوت کی خوب داغ بٹھائی تھی۔ لیکن جو ہی سلطان ان محاذوں سے واپس لوٹا، ان علاقوں میں پھر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سپہ سالار ہونیاڈے ہنگری لوٹ آیا تھا۔ ہونیاڈے شاہ سجمنٹ کا ناجائز بیٹا تھا، اور اس کی ماں ایلزبتھ مارسی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہونیاڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا تھا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلوینیا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جرنیل جو سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، اس کا نام فرید بیگ تھا، ہونیاڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہونیاڈے کی تلواروں کا لقمہ اجل بن چکی تھی۔ جو ترک فوجی زندہ قید کر لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ہونیاڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والی تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔
سلطان مراد خان ثانی کے پاس سپہ سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کے بے-رحمانہ قتل کی خبریں پہنچیں تو اس نے ہونیاڈے سے انتقام لینے کے لیے 80,000 فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس مرتبہ عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہو کر براعظم یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ترکوں کو شکست دینے اور براعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب ایسا جوش و خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ اور ہنگری کا سپہ سالار ہونیاڈے اس یلغار میں پیش تھے، اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں پھیل گئے تھے کہ پورے یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بیتاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے پوپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈینل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈینل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روح پرور وعظ کیے۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم کی جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈینل جولین نے 11ویں صدی کے پطرس ہرکولیس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لایا تھا۔ پطرس ہرکولیس ایک پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں میں گلیوں میں پھراتا۔ اس کے عقب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان سب لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی ہوتی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے صلیب اعظم کو کوڑوں سے پیٹا ہے اور مقدس صلیب کی توہین کی ہے۔ پطرس ہرکولیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز و اطوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے، اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہیں بچے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہنگری، سربیا، والیشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہونیاڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو جعفر کا خاص مہرہ سکندر بیگ انہی حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سکندر بیگ مختصر وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہونیاڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جو ہی ہونیاڈے کا لشکر مکمل ہوتا، سکندر خاص البانیہ کی جانب چل پڑتا، اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا، اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک سنجق کا حاکم مقرر کیا تھا اور سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سانپ کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ سکندر نے سلطان کے تمام احسانات یکسر فراموش کر دیے اور اپنی سازش کے آخری مرحلے پر بھی پوری کامیابی سے عمل کر دیا۔ ہوا یوں کہ سکندر ادرنا سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ۔ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیز مارتھا اور اس کی بیٹی مارسی کو بلا لینا کوئی مشکل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہیں۔ سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی، چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی ساتھ نہیں چل سکتی، سکندر نے کچھ برا نہیں منایا۔ وہاں سے سکندر مغربی سرحدات کی جانب آیا اور چند ماہ مغربی سرحدات میں رہ کر ہونیاڈے کی افواج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی 1443 عیسوی میں ترکی فوج کو ہونیاڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی، فرید بیگ
اور اس کا بیٹا مارا گیا اور 20,000 ترک فوجی شہید کر دیے گئے تو سکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحدات کی جاگیر سے نکلا۔ اس کے ہمراہ صرف ایک محافظ دستہ تھا۔ سکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا اور خفیہ راستوں کو اختیار کرتا ہوا سلطانی لشکرگاہ تک پہنچا۔ سکندر نے لشکرگاہ سے چند کوس پہلے شام ڈھلنے اور رات اترنے کا انتظار کیا۔